بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، تاریخ انسانی کی ایک ایسی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کہ جس کے حسن و جمال کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور تھے، اور وہ کئی کرشمات کی حامل تھی، اور ایسی دیوی جو کہ سیاہ و سفید کی مالک تھی، اور تاریخ انسانی کا ایک ایسا شخص جس کے اخلاق و کردار اور حسن و سیرت کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور تھے، اور جس کے ہم پلہ نکاح کے لیے کوئی بھی عورت موزوں نہیں سمجھی جاتی تھی، اور جو آنے والے حاجیوں کا خدمت گزار بھی تھا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ حسین و جمیل لڑکی اور با کردار لڑکا جس کا ذکر قرآن کریم میں لات اور عزیٰ کے نام سے آیا ہے، یہ دونوں کون تھے، اور اہل عرب نے ان کی قسمیں کیوں کھایا کرتے تھے، اور عرب کے لوگوں نے ان کی پوجا کب اور کیوں شروع کی تھی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، کیا آپ نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا ہے؟ پیارے دوستو، عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، ایک کا نام لات اور دوسرے کا نام عزیٰ تھا۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزیٰ، جسے کفار خدا کی بیٹی بھی کہتے تھے، کفار کا ماننا تھا کہ وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے، دن رات کو بدلنا اور موسمی تبدیلیوں کا کام بھی عزیٰ کے سپرد ہے، اور بات بات پر لوگ لات اور عزیٰ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان لات اور عزیٰ کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ پیارے دوستو، کاہن لات اور عزیٰ کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ ناظرین محترم، عرب کے اندر ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا، جو کہ مکہ میں رہتا تھا، اور جو لوگ زیارات کے لیے آتے تھے تو وہ ان آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے ان کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ بہت ہی رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4859 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل ہے کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس زمانے میں عزیٰ نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ عزیٰ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ ناظرین محترم، جب وہ جوان ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہٰذا جو کوئی مرد بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، جب ان دونوں کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور ہوئے تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کیوں نہ لات اور عزیٰ کی شادی کرا دی جائے۔ ناظرین محترم، پھر باہمی مشاورت کے بعد ایسا ہی طے پایا، چنانچہ اس فیصلے کے بعد لات اور عزیٰ کی شادی کرا دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو آج تک کبھی بھی نہ مل سکے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ لات اور عزیٰ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزیٰ کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ چونکہ عزیٰ کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اس لیے اس کی اس پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، پھر اس کے بعد سردار عمر بن لعین نے لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا دیے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں ماننے لگے، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کر کے ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ پیارے دوستو، جبکہ ابن اصحاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لات طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ اس بت سے ہونے والی آمدنی بھی انہی میں بٹتی تھی، اور عمر بن لعین نے بنی کنانہ اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزیٰ کے پاس رہتا ہے، اس لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا،
اور جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح ان دو بتوں کو بھی قربانی کے جانور بھیجے جاتے تھے، جن کو وہاں پر لے جا کر بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزیٰ کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروا دیا، جبکہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جس نے لات کا بت توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دی، اور اسی طرح عزیٰ کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا کہ وہ وہاں پر جائیں اور عزیٰ نامی بت کو توڑ کر آئیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے، اور چلتے چلتے جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے ایک درخت اور حجرہ پایا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا اور اس حجرے کو توڑ پھوڑ دیا اور اسی کو عزیٰ سمجھا۔ چنانچہ آپ یہ تمام کام کر کے جب واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے دریافت فرمایا، تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ، وہ اسی طرح اپنی جگہ پر قائم ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ عزیٰ کے بت کو توڑنے کے لیے تشریف لے گئے اور برابر چوکنے رہے۔ ناظرین محترم، جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے کہ عزیٰ عزیٰ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک سیاہ فام اور کالی کلوٹی عورت ظاہر ہوئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ برہنہ بدن تھی۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنے منہ اور سر پر خاک اڑانے لگی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جانب تلوار لے کر بڑھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے اور آ کر اس سارے معاملے کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہی عورت عزیٰ تھی جو کہ ایک بت کے اندر داخل ہو کر اپنی پوجا کروایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، بت لات اور عزیٰ کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں جیسی نجاست سے پاک کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس دور کے اندر بھی بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کے قلوب و اذہان کو اپنے نور اور شمع ایمان کے ساتھ منور فرما کر ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔